اور عاشق سرکار مسیح ملت ہیں وہ خوب فندوز ہوتے ہیں۔ آج ایک تاریخ سال کا ویسے خانوادہ ربانیہ کا یہ دستور رہا ہے کہ زمانے کے نویس سے ہٹ کر مخالف دعاؤں سے ٹکرا کر یہ کام کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ ہر بار کئی برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں ایک نئی طرح ڈالتے ہیں اور نئے انداز سے تاریخ کرنے میں افضلیت اور فوقیت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس ادارے خانوادہ ربانیہ میں جہاں روحانیت اور سلسلے کا کام ہوتا ہے وہی خانقاہ کی پرانی ایک روایت ہے قلم لہو قلم کا سنبھلنا۔ یہ بہت ہی سلیقے سے یہ نہ صرف یہ کہ خود قلم تھامتے ہیں بلکہ ان انگلیوں کو بھی قلم تھما دیتے ہیں جنہیں ابھی اللہ کا شعور بھی خانوادہ ربانیہ سے آج ایک کتاب کی رسم اجرا ہونا ہے۔ اس کتاب کی تاریخی حیثیت یہ ہے 2 برس پہلے آپ نے دیکھا ہوگا 1441 ہجری میں صاحب سجادہ جانشین سرکار سجادہ نشین سرکار شہید ملت حضور سید احمد ربانی صاحب اللہ کا دیوان آیا تھا، جس دیوان میں اہل نظر اہل قلم اور دانشوروں کا یہ تبصرہ آیا تھا کہ شہر جبل پور ہی نہیں پورے ملک پردیش سے زمین پر آج تک کوئی واقعہ اتنا رقم نہیں ہوا ہے۔ یہ پہلی تاریخ ہے جب جبل پور کے خانقاہ ربانیہ کا ایک سجادہ مسیحی جو بوریے پر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول کا درس دیتا ہے وہی اپنے لوح قلم سے ارباب دانش کی نظر میں بھی اپنی شناخت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ شہزادگان مسیح ملت، نعرہ تکبیر۔ حضور جد الشہرا سرکار سید امجد ربانی صاحب اللہ مصباحی کا وہ دیوان جب آیا اس دیوان کو جہاں جہاں میں نے پہنچایا جن اہل شعور صاحب نظر اس کتاب کو دیکھا دیوان کو دیکھا سراہا اور یہی کہا کہ یہ اپنی جگہ پہ بھی زمانہ لوگ 10 20 50 کلام کو اکٹھا کر کے ایک مجموعہ کو شائع کرا دیتے ہیں، لیکن باضابطہ دیوان کی اشاعت کا کہ ایک نئی طرح پھر سکھائی جا رہی ہے گویا کہ ایک مردہ روایت کو زندہ کرنا۔ یہ خاموش بیٹھنے والی شخصیت کا نام امجد ربانی نہیں ہے۔ جد امجد نے جس طرح چھتیس گڑھ اور ان دیئے علاقوں میں جا کر دین کی نشر و اشاعت کی جہاں پہ لوگوں کو مذہبیات کے حوالے سے کوئی نہیں جامی وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی روح آج بھی جو یہاں موجود ہے جشن وغیرہ کے علاقے سے جو لوگ آئے ہیں، جو لوگ منورہ کے علاقے سے آئے ہیں، جو لوگ سندہ کے علاقے سے آئے ہیں، وہ ہماری اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ الحمدللہ ان علاقوں کو میں ہی دیکھا ہوں، وہ شہید ملت کا شاداب کیا ہوا لگایا ہوا گلشن ہے باج لہلہا رہا ہے۔ یہ نبی شہید ملت ہے، شہزادہ سرکار مسیح ملت ہے، تو فصیح و مسیحائے الحاظ ہوگا۔ اچھا تاثر پیش کریں ڈاکٹر صاحب۔ انہوں نے 2 برس قبل ایک طرح ڈالی ایک روایت ڈالی کہ اہل جبل پور کو بیدار کیا جائے اور جبل پور کے وہ بہت سارے ایسے شعراء ہیں جن کے پاس بہتر سے بہتر کلام ہونے کے باوجود بھی وہ صفحہ افتتاح پر نہ آنے کے نتائج کے نتیجے میں وہ خرد و خرد کے شکار ہو گئے اور آج ان کا ایک کلام بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ گویا کہ شاعر کے ساتھ ساتھ ان کا فن بھی چلا گیا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اب یہ روایت پھر خلقہ سے زندہ ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے ترہیب مشاہدہ ہمارا رنگی ترہیب مشاہدے کے نام سے ہر مہینے کی 21 تاریخ کو چاند کرانا شروع کی اور اس میں نام کا مشرا منتبت کا مشرا وقت جو جس سے مناسب ہو تاریخ قریب سے قریب تک اس بزرگ کے نام سے مشرا بھی دیا گیا، لیکن یہ لازمی طور پر یہ لے کے چلتے رہے کہ ایک غزل کا اچھا ضرور دیا گیا، چونکہ تقدیسی مشاعرے تو ہوتے ہیں
اور اس طرح سے اس کی شان بھی زندہ ہے، مگر بہاریا مشاعرے کو اپنی سنت کو کون زندہ کرے گا؟ تو یہ خانقاہوں کی جو روایت ہے زلف کے پیچ و خلق کو سوال تھا، چلو اسے بھی زندہ باد زندہ باد۔ اور ابتدائی دور میں تو ایسا محسوس ہوا کہ پتا نہیں کیا ہوگا، لوگوں کے ذہن میں کیا باتیں جائیں گی، لیکن دیوانے اس کی بھی فکر نہیں کرتے، اور سید امجد ربانی تو بالکل فکر نہیں کرتے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بالکل فکر نہیں کرتے۔ انہیں معلوم ہے کہ بے نور پتھروں کو کیسے چمکایا جاتا ہے، بے نور پتھروں میں روشنی ڈالنے کا ہنر آتا ہے انہیں۔ اور علامہ اقبال کی زبانی کہیں کبھی یہ کہتے ہیں ان پتھروں کو ہونے میں پہلے جنون نواز پھر خون میں نہانے قلندر بھی۔ کیا بات ہے۔ پہلے تو آسان سے آسان فیصلے کیے جاتے رہے، رفتہ رفتہ پیش اور امتحان کی منزل سے بچہ پہلی کلاس پاس ہو گیا تو دوسری کلاس میں، تیسری کلاس میں، چوتھی کلاس میں، پانچویں کلاس میں، چھٹی کلاس میں، ساتویں کلاس میں، میٹرک، انٹر، گریجویٹ، ایم اے، اور پھر اس کو ایم اے، ایم فل بھی پی ایچ ڈی کی منزل پہ لا کے کیا کہنے ہیں؟ آج نتیجہ یہ ہے کہ جتنا اکڑا ہوا مثلا کیا جائے، شاعر الفاظ کے اگر نکال دیتے ہیں، شاعری اپنی زمین پہ اتار۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ یہ ان کا کمال ہے۔ اور ان شعراء کے لیے جو ان مشاعروں میں شریک ہوتے رہے، ان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اچانک ایک دن میرے پاس حضور جب الشعراء سرکار سید امجد ربانی مصراعی صاحب کا خبر آیا کہ فقیری صاحب کتاب کمپوز کرا کے کتنے دنوں میں چھپا کے دے دیں گے آپ۔ میں نے کہا سرکار میں چھپواؤں گا میں دے دے گا، یہ کیا بات ہے؟ آپ کتنے دن میں چاہتے ہیں، جتنے دن آپ چاہیے اتنے دن جی واہ میں نہیں چاہتا، وہ ایک کام کرنے کی صلاحیت مجھ میں نہیں ہے، آپ چاہیں گے تو ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ چاہیں گے تو ہو جائے۔ زندہ باد۔ کیا ہے، فرما دو، یقین ہے، زندہ باد زندہ باد۔ آپ یقین جانیے اس موبائل میں 10-20 کلام 10-20 صفحات ٹائپ کیجئے تو موبائل کا جنازہ نکل جائے گا۔ جی اس موبائل میں میں نے 50,000 سے 75,000 صفحات کی کتاب تک، اور میرے معاون میں جناب امیر حمزہ نظامی شامل رہے ہیں، اللہ اللہ اور میں ایک شخص کو بھی اس خانقاہ سے کہوں گا کہ دعا دیجئے کہ جس بندے نے دلی میں بیٹھ کر پوری کتاب کی سیڈنگ اور پوری فیڈنگ صرف 24 گھنٹے 480 صفحے کی کتاب کی سیڈنگ اللہ اللہ اور رات بھر جگ کر کے اور 50 سال نے پوری فیڈنگ کی، اور پھر اس کے اندر یہ 24 گھنٹے کے اندر پورا 2 گھنٹہ جب ہم سوئیں گے تو پورا کام صرف 24 گھنٹے میں ہوا ہے۔ گویا ایک ہفتہ یعنی 12 دنوں میں کتاب 480 صفحے کی کمپوز ہو گئی، ڈیزائن ہو گئی اور چھپ کر تیار۔ اتفاق سے میرا تو معاملہ یہ ہے کہ آگے آگے گھومتا جاتا ہے وہ مہویش رام، پیچھے کیا بات ہے۔ امجد ربانی صاحب کا جب دیوان آیا تو میرے اندر کا بھی کیا تھوڑا سا بلایا کہ فریقی 1992 سے جو تم شاعری کر رہے ہو، تمہارے بال بچوں میں وہ شعور ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تمہیں نہیں معلوم، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سرکار میں چاہتا تھا کہ میرا بھی دیوان آ جائے، کوئی تاریخی نام میری کتاب کا بھی شامل ہو۔ حضرت نے کہا تیاری کیجئے اور میں نام دیکھتا ہوں۔ میں نے کمپوز کروانا شروع کر دیا کلام۔ اب عالم یہ ہے کہ میرا دیوان حضرت کا دیوان اور میرا دیوان جب دونوں کو کسی کے سامنے رکھتے ہیں تو تمیز نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ دیوان دونوں میں سے نام کس کا کیا کیا۔ کل کی بات ہے سرکار بڑے سرکار شیخ اعظم کی بارگاہ میں رہا میں ایک صاحب نے کہا کہ تخیلات، انہوں نے کہا ٹھیک سے پڑھیے، ٹھیک تو پڑھنا پاتا ہی تخیلات ٹھیک سے پڑھیے، تو بولا کیا تخیلات ہے کیا؟ تو میرے حضرت کے دیوان کا نام ہے تخیلات، جس کا عدد سن ہجری کے حساب سے 1441 ہجری ہے، اور میرا دیوان تخیلات اتفاق سے اس کی بھی عدد جو ہے اس کا بھی عدد 1444 ہے۔ اچھا ایک آپ کرامت کیا بتا دوں،
فیضان لاتے بولنا اتنا وقت مجھے نہیں لینا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، یہ بتانا ضروری ہے، کچھ باتیں بغیر بتائے نہیں معلوم ہوتی۔ حضرت کا دنیا ہے شاعری میں، میرے سید بہت ہمارے ساتھ کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے کہ کسی کا دیوان آج چھپ کر کے آیا ہو اور ایک سال کے اندر اس دیوان پر پورے کلام پر تسلیم ہو جائے۔ میری یاد ہے کسی کے کی جانکاری میں ہو وہ میرے علم میں اللہ تعالیٰ ایک سال کے اندر حضرت کے دیوان پر جب میری بزم فن شاعری کا 200واں مشاعرہ ہونے لگا تو میں نے کہا کیوں نہ دیوان پہ تسلیم کرا دیا جائے، غلامی کا کچھ اور شروع ہوا 200واں مشاعرے میں اور پورے کلام پر تسلیم۔ کتاب تیار ہے، میرے پاس صرف پیسے کی کمی ہے، ورنہ اس کتاب کا بھی رسم اجرا نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ملا، لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا صرف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ کرامت نہیں، یہ کتاب پر جو ہوا ہے کام یہ کرامت۔ اب یہ سمجھے کہ میری کتاب کی رسم اجرا میں نہیں معلوم، انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد خانے سے مسیح ملت، خانزادہ ربانیہ، فیضان سرکار شہید ملت، فیضان سرکار ربانی، فیضان سرکار مسیح ملت، ان کی کتابوں پر تضمین کروانے کے بعد مجھے ایسا لگا تھا اب میں مر جاؤں، کوئی حرج نہیں ہے، اب میری زندگی کا ایک لمحہ بھی نہ ملے مجھے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں ایک بڑا کام کر دیا، میں نے ایک بڑا کام کر دیا۔ ٹھیک 2 مہینے کے بعد شاہد مولا شاہجہاں پوری، آپ لوگ جو کل مشاعرے میں تھے وہ سب جان رہے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ فریقی صاحب فن شاعری کا 200واں مشاعرہ ہونے والا ہے، فن شاعری کا 200واں مشاعرہ ہونے والا ہے، اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کسی کے مجموعے پر جس طرح آپ نے جد الشورا کی کتاب پر دیوان پہ کروایا ہے تصویر وہی کام میں کروا لوں۔ میں نے کہا کروا لیا، یقین پہ یقین جانے میسج میرے پاس محفوظ ہے، میں نے ان کو میسج کیا سرکار اعلیٰ حضرت یا استاد زمان یا تاج الشریعہ یا پھر آپ کسی چیز پہ کروا لیں گے دیوان پہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے صبح بتاؤں گا۔ فجر کی نماز کے بعد اور ان کا فون آیا، فریدی صاحب طے ہو گیا کس کتاب پہ کروانا، میں نے کہا طے ہو گیا، ہاں طے ہو گیا، کس پہ، کہا آپ کی کتاب، سبحان اللہ۔ میں نے کہا میری کتاب ہے، پاگل ہو، لوگ کہیں دوستی کی بات، بولا قسم خدا کی، حلفیہ بیان دیا انہوں نے کہ قسم خدا کی میں نے رات میں خواب میں تاج الشریعہ کو دیکھا ہے اور وہ آپ کے دیوار سے کہہ رہے ہیں کہ شاہد تم اسے تقسیم کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، عرس شہید ملت، عرس مسیح ملت، شہزادگان مسیح ملت، فیضان دربار ربانی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ کلام تقسیم جاری کا معاملہ ہوا تو میرے دیوان میں جتنا کلام تھے کلام کم پڑ گئے، کلام کم پڑ گئے صاحب، ہم کو باہر سال کلام لے کر کے کروانا پڑا، وہ بھی کتاب تیار ہے، بس معاملہ خالی فروش کا ہے۔ اور وہ کتاب جو ہمارا رنگی تحریر مشاعروں کے ذریعے 25-24 مشاعرے کے کلام جمع ہوئے، اس میں جو لوگ اکثر شریک